سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو معلومات بہم پہنچانے کے لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کے اور اپنے بچوں کے بارے میں مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے. ہمیں یقین ہے آپ اس کو سن رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن تو پہنچ رہی ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ آپ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ اس کو سنیں گے تو علم کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر عمل کیا جائے. ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ معمول کے مطابق نشو و نما کی پڑتال آپ خود سے کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ جسمانی اور ذہنی نشو و نما پا رہا ہے یا نہیں. تھوڑے بہت فرق کی تشویش کی نظر سے مت دیکھیں، لیکن زیادہ فرق کسی خامی یا نقص کی نشاندہی کرتا ہے. ایسی صورت میں ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، لیکن سمپل طریقے سے ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ وہ تمام چیزیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، بجائے اس کی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں معمولی چیزوں کے، جیسے بچے کا ویٹ آپ کو کرانا ہے، یا آپ کو کتنا آپ کا بچہ لینتھ میں کتنا ہو گیا ہے، اس کے لمبائی کتنی بڑھ رہی ہے، یا اس کے تو اس کے اندر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ایک انچی ٹیپ لے لیں اور جتنا ہم نے آپ کو بتایا اس حساب سے آپ ناپتے رہیں بچے کے، تو ہائٹ آپ کو پتہ چل جائے گی. ویٹ کے بارے میں بھی ایک گھر میں ویئنگ مشین رکھ لیجئے. اس میں سمپل یہ ہے کہ پہلے آپ خود کھڑے ہو جائیے اس کے اوپر، ویئنگ مشین کے اوپر. اگر آپ کا وزن جیسے 70 کلو ہے تو آپ پہلے اپنے آپ کو وزن کر لیجئے، اس کے بعد پھر اپنے بچے کو گود میں لے لیجئے، پھر اس پہ کھڑے ہو جائیے تو پتہ ہی چلے گا کہ وہ 80 ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وزن، آپ کے بچے کا وزن 10 پاؤنڈ ہو گیا ہے، 10 کلو ہو گیا ہے. تو آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کا بچہ بالکل صحت مند اور تندرست جا رہا ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، تو ایک تو آپ کو ویسے ہی سواری کی دقت اور پھر رش اور اژدہام، چھوٹے بچے کو لے کے جانا، اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ ڈاکٹرز کے پاس اور بھی بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو خسرہ ہے، کسی کو کھانسی ہے، کسی کو نزلہ ہو رہا ہے، کسی کو بخار. تو آپ کا بچہ، چھوٹا بچہ جو ہے وہ بہت جلدی انفیکشن کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی بھی انفیکشن اس کو لگ سکتا ہے. تو گھر میں بھی احتیاط کیجئے، چھوٹے بچے کی باہر لے جانے میں بھی احتیاط کیجئے. خود اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ صاف رکھیں جب بچے کو ہینڈل کریں، یا جو بھی بچے کو ہینڈل کرے وہ ہمیشہ اینٹی بیکٹیریل سوپ سے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لے. تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر جو آپ فیل کر لیں کہ اب ضروری ہے ڈاکٹر کے پاس جانا، تو آپ ضرور جائیے. مثلا ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نارمل بچہ جو ہے، 1 ماہ کا بچہ اپنے سر کو حرکت دے سکتا ہے، اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کو تیزی سے ہلاتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر بچہ اپنے پیٹ کے بل اوندھا لیٹا ہوا ہے تو اپنا سر دائیں بائیں موڑ سکتا ہے وہ. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پیدائش کے چند دن بعد لیکن 1 ماہ کے آخر پر یقینی طور پر بچہ گھنٹی یا جھنجھنے کی آواز پر بھرپور توجہ دیتا ہے. کوئی ریٹل اس کے سامنے بجائیں یا گھر کے ڈور پہ کوئی بیل بج رہی ہو، بچہ فوراً جو ہے نا اس پر توجہ دیتا ہے. نمبر 4 پہ، چوتھے نمبر پہ ہے کہ اپنے ابتدائی دنوں ہی سے بچہ تیز رنگدار چیزوں پر اپنی نظریں جمانے کی کوشش کرتا ہے. 1 ماہ کا ہونے پر وہ متحرک چیزوں کے پیچھے اپنی نظریں دوڑاتا ہے. یعنی اگر کوئی اس سے بڑا بھائی جو ہے نا وہ ٹرائی سائیکل چلا رہا ہے، یہ سائیکل چلا رہا ہے، تو وہ اس کو دیکھے گا، بار بار اس کی طرف اس کی نظر جائے گی کیونکہ وہ تیزی سے چل رہی ہوتی ہے. نمبر 5 یعنی 5ویں نمبر پہ، چھوٹی سی عمر سے ہی بچہ مختلف قسم کی آوازیں نکالنے لگتا ہے. یعنی 3-4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کی، آپ دیکھیں گے کہ وہ باقاعدہ ہنسنے کی کوشش کرتا ہے جب آپ اسے ہنسا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی بہت ہی روتا ہے. اور لیکن ایک جو چیز یہ ہے کہ بچے کا رونا بامقصد ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی 6 نمبر پہ یہ کہ عمر بڑھنے کے ساتھ وہ کسی خاص وجہ سے روتا ہے. مطلب بچے اگر بلا وجہ رو رہے ہوں تو آپ سمجھیں کہ کسی تکلیف میں، لیکن کوئی وجہ ہے کہ آپ بھول گئی ہیں اس کو فیڈ کرانا، تو اس کو بھوک لگی ہوئی ہے
مثلا مجھے پیاس لگی ہے یا اس کے کپڑے گیلے ہوں یا سردی یا گرمی لگ رہی ہے تو اسے کئی اور تکلیف یا بے چینی ہوتی ہے تو وہ جو ہے اظہار کرتا ہے. اور یہ قدرت کا اتنا بڑا کمال اور اس کی مہربانی ہے کہ اگر بچہ روئے نہیں تو اس کی تکلیف کا اظہار ہی نہیں ہوتا. تو بڑے تو اپنی زبان سے کہہ لیتے ہیں بچہ کیا کرے گا, تو قدرت نے اس کے لیے اتنی مہربانی رکھی ہے کہ وہ زور سے روتا ہے اور ماں یا جو بھی گھر میں اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ تیزی سے دوڑتا ہے اس کی طرف کہ بچہ کسی تکلیف میں. تو یہ اب جو ہے بچہ بامقصد طریقے سے رونے لگا ہے, بلا وجہ نہیں روتا. اگر صحت مند بچہ ہے وہ کبھی بلا وجہ نہیں روئے گا. تو پھر اگر ایسا ہے کہ بچہ کسی تکلیف یا بے چینی سے رو رہا ہے تو پھر آپ اس کو ضرور دیکھیں کہ کوئی بخار تو نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے, اور اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس ضروری لے جانا ہوتا ہے. نمبر 7 پہ بچہ روز بروز انسانی چہروں میں دلچسپی لیتا ہے. مثلا لڑکی جو ہوگی وہ گڑیوں میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے, جانوروں کی شکل کے کھلونوں میں اس کی دلچسپی کم ہونے لگتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے 8ویں نمبر پہ, نمبر 8 پہ یہ ہوتا ہے کہ روتا ہوا بچہ اٹھا لیے جانے پر یا گود میں لینے میں خاموش ہو جاتا ہے. کچھ بچوں کو اٹھا کر تھوڑی دور چلیں پھریں تو وہ مطمئن ہو کر رونا بند کر دیتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے خوفزدہ سے ہوتے ہیں, کسی آواز سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں, کسی چیز سے. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو گود میں اٹھا لیں تو ان کو وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں اور آپ کا لمس ان کو بہت ہی پروٹیکٹڈ جیسے بچے ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر وہ رو رہے ہوتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں اگر ان کو لے کے آپ تھوڑا سا چلے پھرے تو. پھر 9ویں نمبر پہ یہ ہے کہ بچہ ماں کا چہرہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور باپ کا چہرہ دیکھ کر اپنے بہن بھائی اپنی خوشی کا اظہار مسکرا کر یا ہمک کر کرتا ہے. تو اگر بچہ ایسا نہ کرے تو پھر جو ہے تھوڑی سی پریشانی کی بات ہے کہ اس کا مطلب کوئی مسئلہ ہے کہ بچہ اب 3-4 مہینے کا ہو گیا لیکن ابھی بھی وہ ماں کا چہرہ دیکھ کے یا اپنے عائزہ کا چہرہ دیکھ کے خوش نہیں ہو رہا تو یا ہمک نہیں رہا, ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا یا آنے کی کوشش نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس کی کیئر کرنی ہے. تو پھر 10ویں پہ یہ ہے کہ نامانوس چہرے یا چیز کو دیکھ کر رونے لگتا ہے, بعض اوقات ڈر بھی جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ بچے کی ذہنی نشو و نما بالکل صحیح ہے. کہ اگر بچہ کوئی آپ کسی محفل میں گئے اور کسی نے آپ کے بچے کو لینے کی کوشش کی ہے اور یہ کہ وہ آپ سے بچہ لے لیتا ہے تو بچہ فوراً ہی رونے لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچہ اس شخصیت سے یا اس چہرے سے مانوس نہیں ہے. تو آپ مطمئن ہو جائیے ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ یہ احساس کریں گی کہ آپ کا بچہ جو ہے نا بہت ہی نارمل اس کی گروتھ ہے, ذہنی گروتھ بھی نارمل ہے, جسمانی گروتھ بھی نارمل ہے اور آپ کا بچہ بہت اچھے طریقے سے پرورش پا رہا ہے.